اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم گزشتہ کچھ عرصے سے نماز کے تفصیلی احکامات بیان کر رہے ہیں۔ آج ہم تکبیرۃ الاحرام کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ نماز جب بھی مصلی پر کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نیت کے بعد جو پہلا عمل انسان انجام دیتا ہے اسے تکبیرۃ الاحرام کہا جاتا ہے۔ تکبیرۃ الاحرام واجب رکنی ہے اور ضروری ہے کہ اسے پے در پے انجام دیا جائے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ تکبیرۃ الاحرام صحیح عربی میں کہی جائے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص صحیح عربی میں تکبیرۃ الاحرام نہ کہے یا اس کا مثلا اردو ترجمہ بیان کرے تو یہ صحیح نہیں ہوگا بلکہ باطل ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کو صحیح عربی میں انجام دیا جائے۔ ہر نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہنا واجب رکنی ہے۔ ضروری ہے کہ اللہ اور اکبر کو پے در پے کہا جائے۔ پے در پے یعنی اللہ کہا اور پھر اکبر، ایسا نہ ہو اللہ کہہ کر اور پھر ٹھہر جائے اور پھر اکبر کہیں۔ اس طرح سے تکبیرۃ الاحرام نہیں کہنی چاہیے بلکہ پے در پے تکبیرۃ الاحرام کہنی چاہیے۔ اللہ اکبر صحیح عربی میں کہا جائے۔ اللہ اکبر غلط عربی میں کہنے یا مثلا اللہ اکبر کی بجائے اس کا اردو ترجمہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص اللہ اکبر کا اردو ترجمہ کہتا ہے تب بھی اس کے لیے یہ عمل درست نہیں ہے۔ لہذا صحیح عربی میں تکبیرۃ الاحرام یعنی اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ کہ جس کی طرف تمام مومنین کو متوجہ رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب انسان تکبیرۃ الاحرام کہے تو اس کا جسم ساکن ہونا چاہیے، متحرک نہیں ہونا چاہیے، حرکت میں نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ساکن جسم کے ساتھ انسان کو تکبیرۃ الاحرام کہنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر حرکت کی حالت میں تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے تو اس کی یہ تکبیر باطل ہو جائے گی۔ تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت ضروری ہے کہ جسم ساکن ہو۔ جان بوجھ کر حرکت کی حالت میں اللہ اکبر کہنا تکبیرۃ الاحرام کو باطل کرتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جب بھی تکبیرۃ الاحرام کہیں تو ہمارا پورا جسم ساکن ہونا چاہیے۔ اور ایک اور مسئلہ کہ جس کی طرف مومنین کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص بالکل تکبیرۃ الاحرام نہ کہہ سکے، یہاں پر دو صورتیں ہیں۔ ایک مرتبہ انسان کی زبان میں کوئی نقص آ جاتا ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے انسان تکبیرۃ الاحرام یعنی اللہ اکبر نہیں کہہ سکتا، تو پہلی صورت یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جس طرح بھی ممکن ہو اللہ اکبر کہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بالکل نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی شخص بالکل تکبیرۃ الاحرام نہ کہہ سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ دل میں تکبیرۃ الاحرام کہے اور انگلی سے اشارہ کرے، اور اگر ہو سکے تو زبان اور ہونٹوں کو بھی حرکت دینی چاہیے۔ جو شخص بیماری یا زبان میں نقص کی وجہ سے تکبیرۃ الاحرام نہ کہہ سکے تو ضروری ہے کہ جس طرح ممکن ہو تکبیرۃ الاحرام کہے۔ اگر بالکل نہ کہہ سکتا ہو تو ضروری ہے کہ دل میں کہے اور انگلی سے اس طرح اشارہ کرے کہ جو تکبیر سے مناسبت رکھتا ہو، اور اگر ہو سکے تو زبان اور ہونٹ کو بھی حرکت دے۔ نہیں کہہ سکتا تو زبان اور ہونٹ کو حرکت دے سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ زبان اور ہونٹ کو حرکت دے۔ مثلا تو اس طرح کا کوئی بھی عمل انجام دے یعنی زبان اور ہونٹ کو حرکت دے کہ جس سے معلوم ہو کہ یہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ اور اگر کوئی شخص پیدائشی گونگا ہو، پیدائشی گونگا ہے، پہلی صورت یہ تھی کہ انسان کی زبان میں کوئی نقص آ گیا ہے، مثلا زبان زخمی ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان پیدائشی گونگا ہے، پیدا ہی گونگا ہوا ہے، تو اسے چاہیے کہ زبان اور ہونٹ کو حرکت دے اور انگلی کے ساتھ اشارہ کرے۔ اگر کوئی پیدائش گونگا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان اور ہونٹ کو اس طرح حرکت دے کہ جو کسی شخص کے تکبیر کہنے سے مشابہ ہو، اور اس کے لیے اپنی انگلی سے بھی اشارہ کرے۔ یہ تکبیرۃ الاحرام کے چند احکامات تھے۔ اگر کسی مومن کا کوئی سوال ہو
تو ہمیں کمنٹ کر دیں، یا ہم نے واٹس ایپ نمبر دے دیا ہے، اس پر واٹس ایپ کریں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کے سوال کا جواب دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد۔